ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم حضرات، آج بیان سے قبل ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. خاص کر کے تراویح کی نماز باجماعت جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نیتوں کو خالص کریں. تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور فضیلت کی نیت سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا. فضیلت کیا ہے؟ صحیح الجامع حدیث نمبر 2417، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قام مع الامام حتى ينصرف، کہ جو امام کے ساتھ اس وقت تک نماز میں شامل رہے، تراویح کی نماز میں، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام پوری مکمل نماز ختم کر دے، پلٹ جائے، لوٹ جائے، کتب لہ قیام لیلہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں پوری رات کا عبادت کا اجر و ثواب لکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک مسلمان اگر تراویح کی نماز، رات کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ سمجھیے. تو 1 گھنٹہ آپ پڑھ کے چلے جاتے ہیں گھروں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کن کے برابر ہیں؟ ان لوگوں کے برابر جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. تو یہ فضیلت صرف امام کے ساتھ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس فضیلت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہوئے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، تو اس نیت کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آج کی تراویح میں 5واں پارہ آپ نے سنا ہے. 5ویں پارے کے اندر ایک ہی سورہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ سورہ جو ہے کل یعنی کہ 6 پارے میں ختم ہوتا ہے. سورۃ النساء. سورہ نساء یعنی عورتوں کے نام کا سورہ ہے، جس میں عورتوں کے گھریلو زندگی کے، خاندان کے، عورتوں کے خاص مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا. مدینے میں نازل ہونے والا سورہ ہے. یہ سورہ میں سے جو آیت میں نے آج بیان کے لیے انتخاب کی ہے وہ آیت ایک حدیث سے جڑ کے ہے. حدیث واقعہ ہے، آپ واقعہ ملاحظہ کیجیے. یہ واقعہ ہے جامع الترمذی کا، حدیث نمبر 2090 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے. وہ عورت کے 2 بیٹیاں ہیں. اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ میں لے کر عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، ان کے باپ یعنی کہ میرے شوہر جنگ میں شہید ہوئے ہیں. جنگ احد میں اس عورت کے شوہر جو ہے انتقال ہوئے رہتے ہیں، جن کا نام ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. تو یہ صحابی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو ان کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر انتقال کر چکے ہیں، یعنی کہ شہید ہوئے ہیں جنگ میں. اب میری 2 بیٹیاں ہیں. میرے شوہر کے گھر والوں نے مجھے کچھ بھی پیسہ نہیں دیا ہے ترکے میں، اور پورا مال ہڑپ کر کے انہوں نے رکھ لیا ہے، اور وہی کھا رہے ہیں، وہی پی رہے ہیں. یہاں تک کہ اس عورت نے کہا کہ میری بیٹیوں کے جو چچا ہیں انہوں نے اپنی ان کو یعنی کہ میری بیٹیوں کو بھی کچھ بھی مال دینے سے انکار کیا ہے. وہ عورت اپنا ماجرا سناتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، اگر میری بیٹیوں کے پاس ترکے میں کچھ بھی نہ ملے گا تو میری بیٹیوں کو کل کون شادی کر کے لے جائے گا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا پورا ماجرا سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گا. تو تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیتیں لے کر اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتے ہیں: یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکید کے ساتھ کہ کرنا ہی ہے، کہ تاکیدی حکم دیتے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین،
کہ ایک مرد کو دگنا حصہ ملے گا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا. عورت کو جتنا ملے گا مرد کو اس سے ڈبل ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور دو بڑی آیتیں ہیں قرآن کے اندر نازل کی. یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا اور کہا کہ ابھی جو 2 بیٹیوں کو لے کر عورت آئی ہے وہ 2 بیٹیوں کو جو صحابی شہید ہوئے ان کا جتنا مال ہے اگر اس مال کے 3 حصے کر دیے جائیں تو 3 حصوں میں سے 2 حصے وہ بیٹیوں کو دے دیے جائیں اور جو 1 حصہ بچا ہے اس میں سے 8واں حصہ عورت کو ملے گا اور بقیہ حصہ چاچا لے کے جائیں گے، اس لیے کہ چاچا نے ہی زبردستی قبضہ کیا تھا پورے مال پہ. تو اللہ کے نبی نے چاچا کو بلا کر کے یہ پوری آیت سمجھائی اور ان کو یعنی کہ بیٹیوں کو اور اس عورت کو جو ہے اللہ کے نبی نے اس ترکے کا حصہ دیا اور جو کچھ بچا تھا وہ چاچا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ چلو اب نکل جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 بڑی آیتیں نازل کی. 2 بڑی آیتیں نازل کی، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12. یہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ترکے کے بارے میں، وراثت کے بارے میں کہا. آج مسلمانوں کے اندر جو بڑی غلطیاں، بڑے گناہ ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اسے بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اس میں سے ایک گناہ ہے کہ گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کا، بہنوں کا حق کھا جانا اور ترکے میں کچھ بھی نہیں دینا. باپ مر گیا تو باپ کے ترکے کے حقدار کون ہیں؟ بیٹے. بیٹیاں ہیں؟ بیٹیاں نہیں ہیں. باپ کے ترکے کے پورے حقدار آج کی دنیا کسے مانتی ہے؟ بیٹے. پورے کون کھانا ہے؟ بیٹے. بانٹنا کس کے بیچ میں ہے؟ بیٹے. بیٹیاں کہاں جائیں؟ نہیں، بیٹیوں کو دینا ہی نہیں. تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو آج مسلمانوں کے گھروں میں عورتوں پہ ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں. تو پوری قرآن کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ تاکید کے ساتھ عمل کرنے کا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید حکم دیتے ہیں. عورتوں کے اندر کئی قسمیں ہیں، یعنی عورت کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، کبھی ماں، بہن، بیٹی، ایسا. تو تقریباً اگر مختصر کہیں تو 7، تفصیل سے کہیں 10 طرح کی عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ترکے میں، وراثت میں کیا ہے. یعنی ترکے میں حقدار عورت 10 طریقے سے بنتی ہے. ایک ماں ترکے میں حصے دار بنتی ہے. دوسری ہے آپ کی بیوی ترکے میں حصے دار بنتی ہے. بیٹی ترکے میں حصے دار بنتی ہے. بیٹی یا پھر بیٹی کے علاوہ بیٹی کے حصے میں جو آتے ہیں وہ اسی طرح پوتری جو ہے وہ بھی آپ کے ترکے میں حصے دار بنتی ہے. بہن آپ کے ترکے میں حصے دار بنتی ہے. نانی آپ کے ترکے میں، دادی، اور اسی طرح آپ آگے جائیں گے تو اس میں اور بھی ملتے ہیں. جیسے اگر کوئی عورت غلام کو آزاد کرتی ہے تو وہ عورت بھی اسی کے اندر شامل ہوتی ہے. پھر اسی طرح وہ عورت جو کسی کی بہن ہو، خاص بہن بھی ہو یا پھر ماں شریک بہن، یعنی کہ ایک عورت ہے جس کے 2 شوہر ہیں. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے جیسا؟ نہیں ہوتا ہے نا. اگر ایک مرد ہے جس کی 2 بیٹیاں ہیں، پہلی بیٹی ایک بیوی کی اور دوسری بیٹی دوسری بیوی کی ہے اور اس کے مرد بچے بھی ہیں، تو مرد بچے ان کو بھی یہ یعنی کہ اپنی بہن کا بھی حصہ نکالنا ہے. اگرچہ کہ ان کی ایک خاص بہن ہے اور ایک دوسری ماں ہے، مہندر ماں ہوتے ہیں، تو وہ ماں سے ہے تو اس کا بھی حصہ نکالنا ہے. یعنی لڑکوں کو اپنی خاص بہن کا حصہ بھی ترکے میں نکالنا ہے اور اس بہن کا بھی جو آپ کے باپ کی پہلی بیوی سے ہے یا دوسری تیسری بیوی سے ہے تو اس کا بھی حصہ ترکے میں. سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں؟
تو ایک عورت جو ہے اتنے طریقے سے، یعنی ایک عورت جو ہے ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، پوتری ہو، یا سگی بہن ہو، یا ماں شریک بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، یا دادی ہو، نانی ہو، یا غلام آزاد کرنے والی عورت ہو، تو ایک عورت اتنے طریقے سے ترکے میں حقدار بنتی ہے۔ بعض آپ کو اگر مختصر یاد رکھنا چاہیں، کم سے کم ایک عورت کو 3 صورتوں میں ضرور حق ملتا ہے۔ ایک عورت کو کم سے کم 3 صورتوں میں حق ضرور ملتا ہے۔ ایک آپ کی ماں ہے، دوسرا آپ کی بیوی ہے، تیسری آپ کی بیٹی ہے۔ یہ 3 عورتوں کو پکا مال میں، ترکے میں حصہ مل کے رہے گا۔ ایک انسان انتقال ہو جائے تو اس کی ماں تو ہوگی، اس کی بیوی تو ہوگی، اگر بیوی نہیں تو ماں، یعنی کہ شادی نہیں ہوئی ہے تو ماں تو ہوگی، تو اس طریقے سے یا بہن تو ہوگی۔ تو کم سے کم یہ 3 عورتیں ہیں جن کو کم سے کم ملے گا۔ اگر آگے چل کے جانا ہے تو یعنی کہ پوتری وغیرہ، اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن کم سے کم یہ 3 عورتوں کو ضرور حصہ ملتا ہے۔ تو یہ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ لڑکوں کے لیے یہ چیز واجب ہے کہ بہنوں کا حصہ ترکے میں ضرور نکالا کریں، ضرور نکالیں، اور یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ لوگ ترکے میں حصہ نہیں نکالنے کے لیے کئی بہانے بناتے ہیں، ایسے بہانے جو اسلام نے قبول نہیں کیا ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں بولے صاحب ہم تو کٹنم میں بہت دے دیے، تو ترکہ کیوں؟ کٹنم میں بہت دیے تو اس واسطے ترکہ کون دے؟ بولے تو کٹنم تمہارے دو، بولے اللہ کا رسول بولے اٹھا کے گاڑی کٹنم میں دو، 2 لاکھ 4 لاکھ، پھر ایک 10 تولے 20 تولے کٹنم، یہ حکم ہے ٹھیک نہیں بولتے تھے وہ، بولتے تھے ہے حکم یہ۔ اگر تمہیں کرتی ہی تو کیا عورت کو اس کا حق دیے جیسا ہے؟ شریعت کے حساب سے، دین کے حساب سے ہے؟ دین کے حساب میں نہیں ہے۔ دین آپ کو بولا کبھی اٹھا کے بوریا، بستر، پلنگ، بیروا سب اٹھا کے دو بول کے نہیں نا۔ اگر آپ کر رہی بولے تو انشاءاللہ اگر آپ کریں، آپ کا پیسہ لگا، اجر ملے گا، لیکن اس کو بیس بنا کے ترکے میں حق مارنا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ اس کی مثال کیسا ہوتی معلوم؟ میں ہندوستان میں ہوں، ٹیکس میرے کو بھرنا پڑتا ہے، جی ایس ٹی کتنا بھرتے؟ جی ایس ٹی 18%، ہاں اچھا یاد ہے، جی ایس ٹی بھرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا ہے تو آپ کیا بولے؟ نہیں میں زکوٰۃ نہیں دیتا، کیوں؟ میں جی ایس ٹی بھر لوں گا۔ چلتا ہے؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، کیوں؟ یہ ایک دنیاوی کام ہے جو آپ جی ایس ٹی بھر رہے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کا دینی فریضہ ہے، سیم ویسے ہی جو آپ کٹنم کے نام پہ دے رہی وہ دنیا کی رسم، دنیا والے نکال لیے، سو دنیا کا طریقہ، جبکہ ترکہ یہ دین کا حق ہے۔ تو دنیا کا دے کر تمہیں دین کے حق سے بچیں گے تو اللہ چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا، ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ لیکن لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں، بہنوں کا حق دیتے ہی نہیں، بہنوں کا، بیٹیوں کا حق نہیں، اتنا مار کے کھاتے جی۔ جاہل لوگ تو جاہل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے گھرانوں میں بھی بیٹیوں کو، بہنوں کا حق نہیں ہی دیتے ہی نہیں۔ اور کوئی پوچھے کہ آ کے کوئی بہن پوچھے تو الٹا اس کے اوپر برس پڑتے، تیرے کو دیے نہیں کیا کہ تاکہ کری لے جا، کون کرو بولے؟ ارے اچھا، بہنوں کو شادی میں دیے سو یاد رکھتے، بہنوں کو شادی میں دی بول کے ترکے سے محروم کرتے، تمہارا بیٹا کیا کم کھایا تمہارا پیسہ؟ بیٹا کم کھاتے ہیں جی پیسے، ان کے اسکولاں، ان کے کالجاں، ان کے خرچے، ان کے گاڑیاں، ان کے موبائلاں، ان کے ولیمے، ان کے عقیقے، اتنے سو دعوتاں کا لسٹ بنا۔ اب بولو بیٹے کے اوپر زیادہ خرچہ کرے یا بیٹی کے اوپر؟ کس کے اوپر زیادہ خرچہ کرتے جی؟ بیٹے کے اوپر۔ یہ الگ بات ہے کہ بیٹی کو ایک ساتھ اٹھا کے دیتی، اس لیے وہ اتنا بڑا ذکر انہیں بیٹا کتنا کھا رہا ہے معلوم، کتنا کھا رہا ہے، اس کے پاس کیا کیا موبائل نہیں ہے، گاڑیاں کے خرچے کیا ہے، اس کے پارٹیاں کے خرچے کیا ہے، کتنا نہیں دے رہے آپ؟ پیار میں تو اور زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہ خرچہ آپ دنیا کے حساب سے کر رہے ہیں۔ جہیز یا کٹنم کو بیس بنا کے ترکے سے محروم کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اور بات کیا بولتے ہیں لوگ کہ نہیں پیسہ کم ہے، باپ مرا ہے پیسہ کم ہے، اب بہنا کو، بھیا کو، سب کو بانٹے تو ایک کو نہیں لگتا، اس کے واسطے اگر کسی ایک کو صرف بھیا کھائے تو اچھا نہیں کیا، وہ کیا بولتے ہیں؟ میرے بھائی لاکھاں نہیں، اگر تمہارے پاس 10 روپے ہے تو بھی اس میں سے 3 روپے آپ دو، پہلے آپ کی بہن کو دو، 9 روپے تمہیں کھاؤ،
6 روپے تمہیں کھاؤ، بقیہ 1 روپیہ ہے، ماں یا پھر اور جو حصے دار ہے ان کو دو۔ کس میں 10 روپے بھی اگر ہے، یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا۔ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں مما خل منہ او کثر، ترکے کا مال چاہے زیادہ ہو یا کم ہو تم کو بانٹنا ہی ہے۔ تو بانٹے تو کم کم پڑ جاتا ہے، ایک ہی زندگی سیٹ نہیں ہوتی، اس کے واسطے پورا ملا کر بھیانچ کھاتی بولے تو ارے سیٹ نہیں ہوتا، بول کو کبھی بھیانچ کھا لیتے، بہنوں کو تو کبھی، لوگوں کے پاس کیسے عجیب عجیب بہانے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کی میں 2-4 آیتیں آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ترکے کے بارے میں الگ الگ جگہ پر کہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان، ماں باپ جو مال چھوڑ کے جائیں اس میں مرد بچوں کا حق ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی اس میں حق ہے، تو مردوں کا بھی حق ہے عورتوں کا بھی حق ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ پھر تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا نصیبا مفروضا، کہ یہ جو ترکے کا حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں یہ فرض ہے، یہ دینا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو ترکے میں حصہ نکال کے دیتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ احسان کر رہا ہے، بلکہ اپنا فرض نبھا رہا ہے۔ اگر فرض نہیں نبھائے گا اللہ کے پاس پکڑا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا نصیبا مفروضا، یہ فرض کیا ہوا حق ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو مسلمان اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ترکے کے قانون کے حساب سے نہیں تقسیم کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حد کو پار کر کے آگے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یدخلہ نارا، اللہ اسے دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں بولے، آگے اللہ اور بولے خالدن فیہا، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ڈال کے رکھیں گے، اس کو ہمیشہ ڈال کے رکھیں گے۔ یہیں پر ختم نہیں کرے، پھر اللہ آگے بھی بولے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ڈال کے رکھیں گے تو یہ مت سمجھو کہ ایسے چھوڑ دیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے انسان کے لیے اللہ رسوا کن عذاب دیں گے، رسوا کن، ذلیل سے ذلیل تر عذاب اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو دیں گے۔ ہے طاقت، جھیلنے کی طاقت ہے؟ ایسی بڑی بڑی وعیدیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سنائے۔ اب نہیں سمجھ میں آتا کہ آج ہماری سوسائٹی میں مسلمانوں کے گھروں میں یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ ہندوؤں کی دین ہے، ہندوؤں کے دیکھا دیکھی۔ ہندوؤں کے ہاں کیا ہوتا ہے، وہی عورت کو کٹنم دے کے ترکے سے چھوڑ نکال دیتے ہیں وراثت سے، کیوں نے کٹنم بہت دے دیے، تو مسلمان ویسے ہی دیکھا دیکھی یہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کٹنم دو یا نہ دو اللہ پوچھے گا، ہرگز میں نہیں پوچھے گا، لیکن اگر ترکہ نہیں دیں گے تو پوچھے گا نہیں، پڑھیں گے کوڑے، ہاں گئے تو ہاں اٹھا کے رکھ لے رہے، پورے بھیا اور پورے لڑکے، پورے مرد بچے مل کے پورا ظلم، ایسا ظلم کرتے۔ ایک عورت، آپ دیکھیں گے آج ہمارے مسلمان معاشرے میں جو بدتر حالت ہے، کوئی عورت ہے اس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے، سسرال والے باہر ڈھکل دیتے، بولتے کہ نہیں چلے تجھے کوئی ترکہ نہیں ملے گا۔ ترکہ اگر ملنا بھی ہے ایک صورت، زندگی بھر بیوہ ہو تو ہمارے گھر میں پڑ تو رہی، تو کیا تم ذرا دیتے نہیں، جا تو دوسری شادی کر لے تو بولے تو دیتے کو تو بھی، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اچھا وہ عورت جس کا شوہر انتقال ہوا ہے، اس کے ترکے میں کچھ بھی نہیں ملا شوہر کا، اب واپس آتی ہے گھر کو، گھر میں بھایا دیتے، گھر میں یعنی کہ ادھر شوہر کے مال میں نہیں ملا، ادھر باپ بھائیاں اپنا حق پھیر لیے، تو عورت کی زندگی کیا ہونا؟ سوچے کبھی، یہ خاص کر کے بیوہ عورتوں کے سلسلے میں، بیوہ عورتوں آج بے سہارا جو بن گئی ہے، اس کے ذمہ دار یا تو شوہر کے گھر والے ہیں یا پھر باپ یا باپ کے بیٹے بھائیاں، یہ ذمہ دار ہے۔ یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے میرے بھائیوں، ماں بہنوں، اس پہ آپ بولتے جائیں گے۔ وراثت ترکے کے اوپر جو آج کمیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو حق تلفی ہو رہی ہے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ مختصر طور پہ جو بات میں بولنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک عورت کو ترکے سے محروم کر دینا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
جو لوگ جن گھرانوں کے اندر ایسی حق تلفی ہوئی ہے وہ حق تلفی کو معافی کر لیں. معافی بولے تو معافی مانگ کے چھوڑنا نہیں, جا کے دینا ہے. باقی کتنا لیے ہیں, کتنا ہڑپ کرے ہیں, سب دینا ہے برابر کا. اگر یہاں نہیں دیں گے, آپ کی بہن مظلوم ہے, آپ کی بہن مظلوم ہے, کچھ نہیں بولے گی, لیکن اللہ کے پاس پائی پائی کا حساب ہوگا, پائی پائی کا حساب ہوگا. ایک آخری بات یہ بارے میں, آپ کورٹ سے سہارا لے کے وکیلاں کو, یہ لائراں کو, ایڈوکیٹاں کو لنچم دے کو تمہارا حق اگر نکال لیے تو بھی اللہ کے پاس حلال. ہاں یہ سمجھنا ہے. لے جا کے کیسا ڈال دیتے, کیا میرا حق. اگر کورٹ آپ کو دی بھی پورا حق تمہارا, تمہاری بہن کا, بیٹی کا, یا فلاں عورت کا, بیوی کا حق نہیں ان کو پورا دی بھی تو بھی تمہارے واسطے حلال نہیں ہوتا. کورٹ کے فیصلوں کو شریعت کے فیصلے کے جیسا حلال نہ کو سمجھو. یہ آج ہندوستانی مسلمانوں کی بہت بڑی خرابی ہے. کورٹ کا ہر فیصلہ آتے ہی وہی حلال وہی حرام سمجھ لیتے. کون بولے آپ کو, کون بولے جی آپ کو کورٹ کا قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے کر رہی نہیں. آپ کو دین کے فیصلے علماء سے, دین کے قضیے, دین کے مسئلے آپ کو علم والوں سے, دین کے جو بڑے مفتیان ہیں ان سے آپ کو لینا ہے, وہ لائروں سے نہیں. جو بے دین ہیں ان سے آپ کو فیصلہ نہیں لینا ہے. تو ترکے میں عورتوں کا حق یہ ایسا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 آیتوں میں ترکے کا پورا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ اپنے گھر کی جو بھی عورتیں ہیں, چاہے ماں ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, یا سگی بہن ہو, یا اس طریقے کے جو بھی لوگ ہیں, ان کو ان کا حصہ ضرور دیں. اگر نہ دیں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پکڑ ہوگی. یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. اگر کوئی آدمی دنیا کے جہیز یا ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کر کے ترکے سے عورتوں کو محروم کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک کل قیامت کے دن اسے بہت بڑا عذاب ہونے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, خاص کر کے ان لوگوں کو, ان گھروں میں جن پر عورتوں کا حق مارا گیا ہے, عورتوں پر ظلم ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. معافی مانگنے سے بڑھ کے ان کا حق واپس دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین میں, قرآن میں اور اللہ کے نبی حدیث میں جو قانون ترکے کا بتائے ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنے, اگر معلومات نہیں ہیں دوسرے علم والوں سے پوچھ کے ترکہ صحیح طور پہ بانٹنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طور پر ہماری خاندانی زندگی میں, ہماری گھریلو زندگی میں انہی تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عورت کو آپ اچھے گھر میں, بڑے لکھپتی کے گھر میں کر کے دو, غریب گھر میں کر کے دو, فرق نہیں, آپ کو دے دینا ہے. اگر عورت خود اپنی طرف سے اس کا وہ کہیں خرچ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اچھا اگر بیٹے اچھی بہو کو لے کے آئے تو کیا پورا حق دے دیتے آپ بہنوں کو؟ دیتے ہیں نہیں دیتے نا. تو عورت کی شادی, یعنی آپ کی بہن کی شادی آپ اونچے بڑے گھرانے میں کرو یا غریب گھرانے میں کرو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا جو حق دینا ہے وہ حق دینا ہے. ٹھیک.